السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش 9th کلاس، یونٹ نمبر 1، دی سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، انسانیت کو مشکلات اور خطرے سے بچانے والا، a person who saves someone or something from danger or difficulty، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے کر آئے۔ اس ویڈیو میں ہم پیراگراف نمبر 6 to 8 کی ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اگر پچھلے پیراگراف کی ٹرانسلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز واچ مائی پریویس اپلوڈڈ ویڈیوز جس میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے۔ پیراگراف نمبر 6، ٹرانسلیشن۔ دی فلو آف دی ڈیوائن میسیج، فلو مین نزول آف دی ڈیوائن، خدائی میسیج پیغام، مینس وحی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ قرآن مجید ڈیوائن میسیج ہے۔ دی فلو آف دی ڈیوائن میسیج، وحی کا نزول، وچ کنٹینیوڈ، جو کہ جاری رہا، فار دا نیکسٹ 30 ایئرز، اگلے 23 سالوں کے لیے، ہیڈ بیگن، شروع ہو چکا تھا۔ دی فلو آف دی ڈیوائن میسیج وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 30 ایئرز ہیڈ بیگن، وحی کا نزول جو کہ اگلے 23 سالوں کے لیے جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارائزن پیدا کیا گیا، ہیپن کیا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے، ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے، اناؤنس کرنے کے لیے، پبلک اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، پروکلیم کرنا، اسٹیٹ پبلکلی، وننس، وحدانیت، وحدت، ایک ہونے کی، آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے، تو اس کے جو اسٹم کو توحید کہتے ہیں، وننس آف گاڈ جو ایگزیکٹ ٹرم ہے وہ توحید ہے، اینڈ دی یونٹی، اتحاد، آف مین کائنڈ، انسانیت کا، نسل انسانی کا، بنی انسان، مین کائنڈ، ہیومینٹی، اینڈ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیڈ ارائزن، پیدا کیے گئے، ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے، اناؤنس کرنے کے لیے، وننس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدت کا، اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ، اور بنی انسان یا نسل انسانی کی اتحاد کا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی وحدت اور نسل انسانی کی اتحاد کا دعویٰ کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ Again, the flow of the divine message which continued for the next 30 years had begun. وحی کا نزول جو کہ اگلے 23 سالوں کے لیے جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ And the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وحدت اور نسل انسانی کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ His mission، aim، مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد was to destroy، eradicate، eliminate، obliterate، خاتمہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد خاتمہ کرنا تھا، the nexus of superstitions، nexus کہتے ہیں بانڈ کو، کنیکشن، لنک، کوڈ، گٹ جوڑ، آف سپرسٹیشن، فالس نوشن، توہم پرست، میتھ، ڈسٹرسٹ، مس بلیف جو ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بات بنا لینا کہ یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، آپ شگن ہو جائے گا، یہ مت کرو، یہ نہ کرو، ایسا ہو جائے گا، بلی کا گزرنا جیسے کہ آگے کالی بلی کا آگے سے گزر جانا، دودھ کا گر جانا، یہ سپرسٹیشنز ہیں۔ اگنورنس، جہالت، اینڈ ڈس اگنورنس، لیک آف نالج، شعور کی کمی، اینڈ ڈس بلیف، اور بے یقینی، جیسے کہ مسٹرسٹ ہو گیا، ڈسٹرسٹ۔ His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنا تھا، سیٹ اپ، قائم کرنا، نوبل، ایک عظیم، ڈگنیفائڈ، اعلیٰ، کنسیپشن، تصور، آئیڈیا آف لائف، زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا، اینڈ لیڈ، اور رہنمائی کرنا، قیادت کرنا، مین کائنڈ، نسل انسانیت کی، ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف، اینڈ ڈیوائن بلیس، اور خدائی رحمتوں،
set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. زندگی کے عظیم تصور اور ایمان اور خدائی نعمتوں یا رحمتوں خدائی نعمتوں کی روشنی کی طرف نسل انسانی کی قیادت کرنا. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنا، زندگی کے تصور کے عظیم تصور کو قائم کرنا اور ایمان اور خدائی نعمتوں کی روشنی میں انسانیت کی یا نسل انسانی کی رہنمائی کرنا تھا. The flow of the divine message which continued for the next 30 years had begun, and the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. وحی کا نزول جو کہ اگلے 23 سالوں کے لیے جاری رہا شروع ہو چکا تھا. And the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ خدا کی وحدت اور نسل انسانی کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بے یقینی کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنا، زندگی کے عظیم تصور کو قائم کرنا اور ایمان اور خدائی نعمتوں کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا. پیراگراف نمبر 7 ٹرانسلیشن. سنس چونکہ دس بلیف یہ عقیدہ، یہ فیتھ، بلیف، ٹرسٹ و تھریٹننگ خطرہ پیدا کر رہا تھا. دیئر ان کی ڈومیننس، دیئر مینس یہاں پہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ڈومیننس غلبے کو، سپریمیسی، تھریٹننگ میں انٹیمیڈیٹنگ، فرائٹن خطرہ پیدا کرنا، دمکانا، ان دا سوسائٹی معاشرے میں. سنس چونکہ دس بلیف واز تھریٹننگ یہ عقیدہ خطرہ پیدا کر رہا تھا، دمکا رہا تھا، دیئر ڈومیننس ان کے غلبے کو، سپریمیسی کو، ان دا سوسائٹی معاشرے میں. دی پیگن کفار، کافر، عربس عرب، کفار عرب سٹارٹڈ شروع کر دیا، ٹو ماؤنٹ اوپر چڑھنا، پروان چڑھنا، بڑھانا شروع کر دیا، انکریز کرنا شروع کر دیا. ماؤنٹ ماؤنٹین سے ورڈ لیا گیا ہے کیونکہ ماؤنٹین مین اوپر چڑھنا ہوتا ہے، پہاڑی کو کہا جاتا ہے، تو وہاں سے ہی ماؤنٹ ورڈ ڈرائیو کیا گیا. پریشر دباؤ آن دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز. کفار عرب نے شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ بڑھانا، پریشر دباؤ آن دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فالوورز اور ان کے پیروکاروں پر. فالوورز مین کمپینینز، گروپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کی قیادت میں رہتے ہیں. Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ ان کے معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا. The pagan Arabs، کفار عرب started to mount pressure on the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers. کفار عرب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them، وہ چاہتے تھے انہیں، ٹو ریناؤنس کہ وہ چھوڑ دیں، کوئٹ کر دیں، لیو کر دیں، گیو اپ. دیئر کاز، اپنی وجہ، کہ جس وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اس وجہ کو ختم کر دیں، اپنا ایم، مشن، مقصد. They wanted them to renounce their cause، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی مقصد کو چھوڑ دیں. And take to idol مین بت، آئیکن جو بت پرستی ہے، بت جو ہوتے ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، ورشپنگ پوجا پرستی. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ اور بت پرستی کو اختیار کر لیں. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو، وہ من آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں، اپنا لیں.
On one occasion, ایک موقع پر, occasion mean time, period, they sent a delegation. Delegation mean وفد, a group of people who carry a message, transfer message from one place to another place, one person to another person. Allocation, they sent a delegation, انہوں نے ایک وفد بھیجا to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنڈ, مہربان اینڈ کیئرنگ, خیال رکھنے والے انکل, چچا ابو طالب کے. They sent a delegation to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب. انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. They told him, انہوں نے اسے بتایا, کہا, انہوں نے اسے مین ابو طالب, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ٹو ریسٹرین, باز رہنے کے لیے, ہولڈ بیک, اسٹے اوے, ٹو ریسٹرین, باز رکھنے کے لیے, دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, فرام پریچنگ, تبلیغ کرنے سے, پروملگیشن, پریچنگ مین پروملگیشن, تبلیغ کرنا, الالمائٹیز میسیج, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی, اور یا فیس دیئر انمٹی, فیس سامنا کریں, دیئر ان کی انمٹی, دشمنی کا. They told him to restrain, the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باز رکھیں, from preaching Allah Almighty's message, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے, اور face their enmity, یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. They told him to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں, باز رکھیں, اور فیس دیئر انمٹی, یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Since this belief was threatening their dominance in the society, چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کے لیے معاشرے میں خطرہ پیدا کر رہا تھا, the pagan Arabs started to mount pressure on the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کفار عرب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا, and his followers, اور ان کے پیروکاروں پر. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping, وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو اختیار کر لیں. On one occasion, ایک موقع پر, they sent a delegation to the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, kind and caring uncle ابو طالب, انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں, یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma. Dilemma mean quandary, الجھن, مشکل صورتحال. خود کو ایک مشکل صورتحال میں پا کر یا دیکھتے ہوئے, he sent for his nephew, sent بھیجا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا. بھتیجا mean آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, son of brother اور sister, and explained, اور وضاحت کی, to him, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, the situation. Finding himself, خود کو پا کر, in a dilemma, الجھن, dilemma mean الجھن, quandary, difficult situation, مشکل صورتحال. خود کو مشکل صورتحال میں
دیکھتے ہوئے پا کر ہی سینٹ ہی آپ رضی اللہ عنہ ابو طالب کی بات کر رہے ہیں ہی سینٹ فار ہز نیفیو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بتیجے کی طرف پیغام بھیجا. نیفیو مینز ہوتا ہے سن آف بردر یا سن آف سسٹر. اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم اینڈ ایکسپلین اور وضاحت کی ٹیل ان ڈیٹیل گیو ڈیٹیل اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضاحت دی دی سچویشن میٹر کی معاملے کی. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈائلما خود کو مشکل صورتحال میں پا کر ہی سینٹ فار ہز نیفیو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بتیجے کو پیغام بھیجا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن اور تمام معاملے کی وضاحت کی. ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام معاملے کی وضاحت کی. دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسرڈ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ود دیس میموریبل ورڈز. میموریبل مین انفارگیٹیبل کبھی نہ بھولنے والے یادگار. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا یا ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. مائی ڈیئر انکل ڈیئر مین عزیز لونگ میرے عزیز چچا اف دے پٹ مین کیپ رکھ دیں اگر وہ رکھ دیں دی سن سورج ان مائی رائٹ ہینڈ میرے دائیں ہاتھ پر اینڈ دی مون ان مائی لیفٹ اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر. مائی ڈیئر انکل میرے عزیز چچا میرے پیارے چچا اف دے پٹ دی سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دی مون ان مائی لیفٹ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں ایون دین تب بھی آئی شیل ناٹ ابنڈن میں نہیں چھوڑوں گا. ابنڈن مین لیو کرنا کوئٹ گیو اپ چھوڑ دینا. دی پروکلیمیشن پریچنگ تبلیغ آف دی وننس وحدانیت کی وحدت کی آف گاڈ اللہ کے. ایون دین تب بھی آئی شیل ناٹ ابنڈن دی پروکلیمیشن آف دی وننس آف گاڈ تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا یا تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا. آئی شیل سیٹ اپ میں قائم کروں گا دی ٹریو فیتھ. ٹریو مین سچ حق فیتھ عقیدہ یقین عقیدہ برحق. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹریو فیتھ میں عقیدہ برحق قائم کروں گا اپون دی ارتھ زمین پر اور پیرش یا مر جاؤں گا ڈائی ان دا اٹیمپٹ مین ٹرائی کوشش اسٹرگل. I shall set up the true faith میں عقیدہ برحق قائم کروں گا upon the earth زمین پر اور perish in the attempt یا اس کوشش میں مر جاؤں گا. I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. Finding himself in a dilemma He sent for his nephew. خود کو مشکل صورتحال میں دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بتیجے کو پیغام بھیجا and explained to him the situation اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملے کی وضاحت کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answered with these memorable words. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left میرے پیارے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں ایون دین تب بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of God تب بھی میں خدا کی وحدانیت کے اعلان سے یا تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا یا باز یا نہیں چھوڑوں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. پیراگراف نمبر 8. دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا was so impressed بہت زیادہ impressed متاثر ہونا influence with his nephews اپنے بتیجے کے firm پختہ strong determination ارادے strength of mind
The Holy Prophet ﷺ uncle was so impressed with his nephew's fit determination. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ڈیڈ ہی ریپلائڈ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے گو دے وے دے مین یور اپنے راستے پر چلتے رہو اپنے راستے پر گامزن رہو. نن کوئی بھی ول کرے گا ڈیئر ہمت کریج ٹچ دی ٹچ چھونے کی دی یو نن ول ڈیئر ٹچ دی کوئی بھی تمہیں چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا یا کرے گا. آئی شل نیور forsake دی forsake تنہا چھوڑنا آئی شل نیور forsake دی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. forsake لیو quit میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. The Holy Prophet ﷺ uncle was so impressed with his nephew's firm determination. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. ڈیڈ ہی ریپلائڈ کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سن آف مائی بردر کہ میرے بھائی کے بیٹے گو دے وے اپنے راستے پر چلتے رہو. نن ول ڈیئر ٹچ دی کوئی تمہیں چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا. آئی شل نیور forsake دی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مینس تنہا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ می لائک سبسکرائب اینڈ شیئر.